شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ کریمہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کا نام ہجر ہے۔ ہجر ہے جیم میم رے، ہجر ہے جیم رے۔ ہجر کسے کہتے ہیں؟ مکان سکنت فیہ ثمود، وہ علاقہ اور وہ ایریا جہاں صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہتی تھی۔ اس ایریے کو، اس علاقے کو، اس منطقے کو ہجر کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود رہتی تھی۔ اس علاقے کا نام ہجر ہے۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ چونکہ یہ قوم پہاڑوں سے گھر تراشتی تھی، یہ گھر بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ ان گھروں کو پہاڑوں کو تراش کر کے بنایا جاتا تھا، اور ان مکانوں پر انہیں فخر تھا کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مکانات آنے والی تمام آفتوں کو روک دیں گے۔ ہجر مینس ممنوع، روکنا۔ ایک چیز کو تو روک ہی نہیں سکتے جس کا نام ہوا ہے، اس کے بغیر تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر ہوا کا عذاب مسلط کر دیا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اس طریقے سے۔ اور ایک بات اور کہ یہ قوم زلزلے کا شکار ہوئی۔ زلزلے کی وجہ سے، اور زلزلے کے ساتھ ایک چیخ کی وجہ سے یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں چیز بنا لی ہے، یہ مجھے موت سے یا کسی آفت سے بچا لے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس مکان کا نام، اس جگہ کا نام ہجر رکھا گیا کہ کوئی آفت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مکانات ہمیں ان آفتوں سے بچا لیں گے، نہیں بچا سکے گی۔ یہ ہے ہجر نام کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور اس سورہ کریمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ ایسا آیا ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، صرف اسی جگہ آیا ہے۔ کیا؟ ربما، خالی یہیں آیا ہے، صرف یہیں آیا ہے ایک جگہ، ربما۔ وہ کیوں آیا ہے ابھی ہم بتائیں گے۔ ایک خصوصیت اور بھی ہے، اس میں سب سے لمبا لفظ آیا ہے، جس کو لانگ ورڈ آپ بول سکتے، سب سے لمبا، لانگسٹ ورڈ، سب سے لمبا لفظ آیا ہے۔ کیا ہے؟ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ اتنا لمبا ہے نا، نہیں کہیں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ،
تو ہم نے تم لوگوں کو اسے پلایا، یعنی پانی. تو یہ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ یہ سب سے لمبا لفظ ہے. اس سورہ کریمہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا لفظ آیا جسے ربما کہتے ہیں، ایک ہی جگہ آیا، اور دوسرا لفظ جو سب سے لمبا لفظ ہے صرف اسی سورہ میں آیا ہے، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. اور تیسرا لفظ اس میں آیا ہے عزین، آگے چل کر کے ہے عزین. عزین کا مطلب ہوتا ہے پارٹس، یعنی جعل القرآن عزین، انہوں نے قرآن حکیم کو اجزا کر دیا. اجزا یعنی پارٹس میں بدل دیا ہے. ایک صاحب نے سمجھایا ہے کہ عزین کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایک کھجور ہے، کھجور جی، تو اس کو دانت سے کاٹ کر ایک ٹکڑا یہاں رکھ دو، پھر دانت سے کاٹ کر ایک ٹکڑا یہاں رکھ دو، پھر دانت سے کاٹ کر ایک ٹکڑا یہاں رکھ دو. یہ جو آپ نے اجزا کیے ہیں کھجور کے دانت سے کاٹ کر کے، یہ اجزا عزین ہیں. یعنی الاجزاء المتفرقہ، یعنی متفرق جو اجزا ہیں جو الگ الگ ہو گئے ہیں، ان اجزا کو عزین کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب لفظ ہے، صرف اسی جگہ آیا ہے عزین. اور اجزا کا مطلب ہوتا ہے دانت سے کاٹنا. اب دیکھو اچانک دانت کہیں یہاں لگ جاتا ہے اندر، تو اچھا کٹ جاتا ہے، وہ کٹ جا کہ نہیں کٹ جا، دانت گھس جاتا ہے اچانک اس میں، اور پھر دانت وہاں سے الگ ہو جاتا ہے. جی جی. تو اجزائے متفرقہ کو عزین کہتے ہیں. یعنی کوئی کہتا تھا کہ قرآن جادو ہے، کوئی کہتا تھا کہ شعبدہ بازی ہے، کوئی کہتا تھا کہ افطرا ہے، اسے گڑھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر منہ کئی باتیں. انہوں نے قرآن حکیم کو اجزائے متفرقہ بنا لیا ہے. اچھا، ایک مطلب اور بھی ہے کہ یہ لوگ قرآن حکیم کے بعض چیزوں کو، اس کی بعض چیزوں کو مانتے، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں. تو ان لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. بعض ٹکڑے کے اوپر عمل کرتے ہیں اور بعض ٹکڑے کے اوپر عمل نہیں کرتے. جی، اگر یہ خطاب کافروں سے ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا انہوں نے قرآن کے اجزا بنا لیے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جز کہانت ہے، یہ جز سحر ہے، اور یہ چیز شعوذت ہے، شعبدہ بازی. اور اگر خطاب مسلمانوں سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو مسلمان مانتا ہے، اس چیز کو نہیں مانتا، اس چیز کو مانتا ہے، اس چیز کو نہیں مانتا. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ لفظ بھی اسی جگہ آیا ہے خالی قرآن کی. چلیے اب اس سورہ کریمہ پر ہم بحث کرتے ہیں. ربما، اصل میں یہ ربما بے پر تشدید ہے. یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے بے پر تشدید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں بغیر تشدید کے ہے. اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. یدل علی القلیل والکثیر، یہ قلیل اور کثیر دونوں پر دلالت کرتا ہے. عجیب بات ہے کہ مطلب یہ ہوگا کہ حد سے زیادہ کثرت سے کافرین تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. دیکھو یہاں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما مانے اگر تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے، تم کثرت سے تمنا کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ایک مطلب تو یہ ہے. اور تقلیل کے لیے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ کم ہی وہ تمنا کریں گے کافر لوگ کاش مسلمان ہوتے. کیوں؟ فَإِنَّ أَحْوَالَ الْقِيَامَةِ تُدْهِشُهُمْ لَا يُفِيقُونَ حَتَّى يَتَمَنَّوْا إِلَّا فِي أَحْيَانٍ قَلِيلَةٍ. کہ قیامت کی دہشت ناکیاں ایسی ہوں گی کہ یہ ہوش میں نہیں رہیں گے، ہوش کھو بیٹھیں گے. اور جو ہوش کھو بیٹھے وہ کسی چیز کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا افاقہ ہوگا تو کبھی تمنا کر لیں گے، نہیں تو دہشت ناکیاں ایسی ہوں گی کہ ان کو
تھوڑی بھی تمنا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ ہے اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا گیا. یدل علی القلیل والکثیر، ایک لفظ ہے لیکن دو معنی ہیں اور دونوں حیرت انگیز ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں قرآن. اچھا یہ کب تمنا کریں گے؟ اس کے 3 احتمالات ہیں. کب تمنا کریں گے کافر لوگ؟ اذا احتضروا، جب ملک الموت اور اس کے ساتھی سامنے آ جائیں گے. موت کے وقت تمنا کریں گے، اس لیے کہ موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر کے انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اذا احتضروا، فرشتوں کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے آہا کاش ہم مسلمان ہوتے. تو سارا معاملہ بگڑ گیا ہے. تمنا کریں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. دوسرا احتمال، جب یہ جہنم کو دیکھیں گے قیامت میں تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اور تیسرے، جو مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں ان کو ایک دن نکالا جائے گا، اور جب وہ نکلیں گے تو یہ تمنا کریں گے کاش کتنے بھی گناہ کیے ہوتے کم سے کم مسلمان ہوتے، جیسے یہ نکالے جا رہے ہیں ہم لوگ بھی نکال دیے جاتے ہیں. اللہ، 3 احتمالات ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ لوگ کم ہی تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کی دہشتناکیاں ایسی ہوں گی کہ ان کو افاقہ ہی نہیں ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگا کہ یہ کثرت سے تمنا کر سکیں. اور دوسرا مطلب، یہ کثرت سے تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے. اللہ. دوسری آیت، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اوپر یہ کہا گیا کہ کاش یہ مسلمان ہوتے، ان کی تمنا کا اظہار کیا گیا. اللہ اکبر. ترتیب دیکھیے، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ علت بتائی جا رہی ہے. کیوں؟ کھاتے رہے خالی. ذرہم یأکلوا، ان کی پوری زندگی کھانے میں گزری ہے. ویتمتعوا، تمتع مینس انجوائمنٹ، مزے کرتے رہے. یہاں ہوائی جہاز سے گھوم رہے ہیں، یہاں گاڑیوں میں جا رہے ہیں، یہاں کاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، منالی جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، پکنک اسپاٹس پر جا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بیویاں ہیں، لڑکے ہیں، بچے ہیں، ذرہم یاکلوا، خالی کھینچ رہے ہیں. اور ویتمتعوا، اور انجوائمنٹ، مزے کر رہے ہیں. یہ مزے کر رہے ہیں، اور مزے کرنے کے انداز بھی الگ الگ ہیں. جیسا پیسہ ویسے مزے، یہ بھی ہے تمتع، ٹو انجوائے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور تمناؤں کو دراز کرنا ہے، لمبی لمبی تمنائیں کرنا. یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے بعد دوسرا پروجیکٹ ہے، دوسرے پروجیکٹ کے بعد تیسرا. اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ. اللہ فرما رہا ہے وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کی آرزویں دراز، ان کی آرزوؤں نے ان کو غافل کر رکھا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما اطال عبد الامل الا اساء العمل. اللہ، عمل الف سے ہو تو مانے آرزو، تمنا، اور عین سے ہو تو کام، عمل. یہ عربی زبان کی لطافت اور اس کی بلاغت ہے کہ الف سے عمل ہو تو آرزو، الف سے عمل یہاں آیا ہے. جی کیا؟ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل بالالف لا بالعین. عین سے تو بہت جگہ پر آیا ہے، یہاں پر الف سے. الف سے مراد آرزو، آرزو، عمل. تو حضرت حسن بصری نے کیا کہا؟ ما اطال عبد العمل الا اساء العمل. جو کثرت سے تمنائیں کرے، جو اپنی آرزویں لمبی کرے، وہ گناہ بہت کرے گا، وہ گناہ بہت کرے گا، غلطیاں بہت کرے گا. جس کی آرزویں لمبی ہو جائیں اس کے عمل بہت خراب ہو جائیں گے. جتنی آرزویں دراز اتنے عمل اس کے خراب. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. انہی تینوں چیزوں میں پھنسے رہے اور مسلمان نہیں ہو سکے. اب یہ تمنا کریں گے کاش مسلمان ہوتے. لیکن
اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب تو یہاں سے لوٹائے بھی نہیں جائیں گے دوبارہ. اس کی ایک اور خصوصیت ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. تو حفظ قرآن کی آیت صرف اسی سورہ میں ہے اور کہیں نہیں ہے. جی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور کسی کتاب کی جو اس سے پہلے کتابیں اتری کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لہذا وہ سب محرف ہو گئیں. اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کی آیت صرف اور صرف ایک جگہ ہے، وہ یہاں ہے اسی سورہ کریمہ میں. کیا فرمایا گیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نکتہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمود کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پہاڑوں سے گھر تراش لیے تھے، بچ نہیں سکے. تمہیں بچنا ہے تو حفاظت کا صرف ایک ہی قلعہ ہے، یہ قرآن حکیم. یہاں آنا ہے تمہیں مکانات نہیں بچا سکے. قوم سمود کو ان کے مضبوط مکانات نہیں بچا سکے. بچانے والی صرف ایک ہی چیز ہے، قرآن حکیم. یہ حفاظت دیکھ رہے ہیں ہم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. ویسے کئی جگہوں پر ہے، لیکن یہاں بڑے عجیب انداز سے فرمایا گیا. کیا کہا گیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. ان کا تصفیہ کیسے کیا گیا معلوم ہے؟ اللہ نے ان کا پورا پتلا جنت میں بنا دیا. مسلم شریف کی روایت ہے، پورا پتلا بنا دیا. ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پیر ہیں، بدن ہے، بنا کر کھڑا کر دیا. کہاں؟ جنت میں. حضرت آدم کہاں بنائے گئے ہیں؟ جنت میں بنائے گئے ہیں. یہ مٹی کا پتلا بنا دیا گیا. اب شیطان آیا، طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کہہ رہا کیا چیز ہے یہ، کچھ تو بھی بنائی جا رہی ہے. اللہ. اس کے بعد اس نے کھٹکھٹایا، اندر سے بجا. وہ کہا او سمجھ میں آیا، جو چیز اندر سے خالی ہو اس کو بہکانا بہت آسان ہے. چیز بہکا لیں گے اس کو، اندر سے خالی ہے، یہ بج رہا ہے. یہ انسان جتنا اندر سے بجتا ہے نا، شیطان اس کے اوپر اتنا ہی قابو پاتا ہے. بجنا نہیں چاہیے زیادہ. جی جی. اچھا، ایک خاص بات جو شیطان بھول گیا تھا، کہہ رہا تھا نہیں کہ میں فاضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے. یہ بھول گیا کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک، اور دوسرے میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے. پھونکنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں، نفخ ہے. نفخ کا مطلب ہوتا ہے اجراء الریح فی تجویف جسم آخر. وہ نفخ کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کسی جرم میں، کسی جسم میں، فی تجویف جسم آخر، کسی دوسرے جسم کی خالی جگہ میں ہوا کا بھرنا. اجراء الریح فی تجویف جسم آخر ہوا نفخ. جیسے غبارہ ایک جرم ہے، اندر سے خالی ہے، تجویف ہے اس کے اندر. تجویف کا مطلب کھوکھلا پن. غبارہ ہے، اب غبارے کے اندر باہر سے ہوا ڈھال رہے سے، یہ نفخ ہے. باہر سے ہوا ڈھالنا کسی دوسرے جسم کے خلا کے اندر، وہ نفخ. جیسے غبارے کے اندر ہوا بھرنا. اب جیسے جیسے غبارے میں ہوا بھرتے جائیں گے وہ غبارہ پھولتا جائے گا،
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی ہے. پتہ یہ چلا کہ جیسے ہوا نظر نہیں آتی کس رنگ کی ہے کیسی ہے، ایسے روح نظر نہیں آتی کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. اور جیسے ہوا پورے غبارے کے اندر چلی گئی ہے، ایسے ہی انسان کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی تو روح پورے بدن کے اندر ہے. جی جی جی، هذا هو النفخ ونفخت فيه من روحي. سمجھ میں آ گیا نفخ کا مطلب؟ ونفخت فيه من روحي. جی، اور یہ روح یہ میرا حصہ نہیں ہے، مخلوق ہے، یہ میں نے روح کو پیدا کیا ہے، اور یہی روح میں نے آدم میں ڈالی ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے. اور یہی روح جو میں نے خلق کی ہے، کریٹ کیا ہے، یہی روح میں نے عیسیٰ کے اندر بھی ڈالی ہے، لہذا وہ بھی میرا بندہ ہے. جیسے آدم میرا بندہ ہے ایسے عیسیٰ بھی میرا بندہ ہے. اور صاف صاف کہا گیا ان هو الا عبد، عیسیٰ صرف اور صرف میرے بندے ہیں. جی یہ مطلب ہے. تو اب میں نے بنایا ہے فقعوا له ف تو قعو قا قا قو قی قیا قعنا، ہے نا، قا قا قو قی قا قعنا، یہ 6 صیغے آتے ہیں امر کے. قو قا قا قو، اس کو صرف کہتے ہیں، سبجوگیشن جس کو انگریزی میں بولتے ہیں. اس فن پر میری 2 کتابیں ہیں، صرف پر، کنجوگیشن پہ، سبجوگیشن. جی کنجوگیشن. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تم سب سجدے میں گر جاؤ. یہ سجدہ کیسا تھا؟ سجود تحیۃ و تکرمۃ لا سجود عبادہ. یہ سجدہ جو تھا یہ اکرام کے لیے اور سلامی کے لیے تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. اس لیے کہ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو تم لوگ سجدے میں چلے جاؤ. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. تمام نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس پر بحث گزر چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8. جی لہا 8 ابواب. جہنم کے 8 دروازے، وہ بھی 7 ہی تھے. ایک آپ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا نا، اسپیشل دروازہ ہے روزے داروں کے لیے جس کا نام ریان ہے، ورنہ 7 ہی تھی. لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7 میں 7 گیٹس. لہا 7 ابواب، جہنم کے 7، جنت کے 8 دروازے. 7 ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے اسپیشل ایک دروازہ بنا رکھا ہے. روزے دار اسی دروازے سے جائیں گے. جی آگے بہت ہی پیاری آیت ہے، ویسے اللہ کی ہر بات پیاری ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اور آگے فرمایا گیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. دیکھ رہے ہیں تعبیر کیسی ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ غفور الرحیم ہوں تو کہا گیا انا میں غفور الرحیم ہوں. لیکن جب عذاب دینے کی بات آئی تو اللہ نے نہیں کہا انا المعذب، میں عذاب دینے والا ہوں. لا لا لا. دیکھ جب کہا گیا کہ غفور الرحیم ہوں تو انا کہا گیا، میں غفور الرحیم ہوں. اور جب عذاب دینے کی بات آئی تو یہ نہیں کہ انا المعذب، میں عذاب دینے والا ہوں. تعبیر بدل دی گئی. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، ایسا نہیں کہ میں عذاب دینے والا ہوں، میرا عذاب دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. پیار دیکھ رہے ہیں آپ، رحمت دیکھ رہے ہیں آپ. آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ نے فرمایا انا الغفور الرحیم، یہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں. اور بعد میں فرمایا میرا عذاب دردناک عذاب ہے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں غفور الرحیم ہوں، میں عذاب دینے والا ہوں. ایسا نہیں کہا میرا عذاب دردناک عذاب ہے، ایسا نہیں کہا میں عذاب دینے والا ہوں. اللہ اکبر. اس میں بندوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت کو یاد کرو،
اللہ کی رحمت کو یاد کرو تو خوش ہو جاؤ، اور امید لگا لو، اور اللہ کا عذاب اس کا تصور کرو تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے. یعنی رحمت اور عذاب ان دونوں کو یاد کرو تو تمہارے اندر خوف پیدا ہوگا اور امید پیدا ہوگی. اور ایمان خوف امید کے درمیان ہی ہوتا ہے. آدمی اللہ کی رحمت کو یاد کرے تو امید لگا لے کہ بخش دیا جاؤں گا، اور اللہ کے عذاب کا تصور کرے تو آدمی ڈر جائے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو مومن کو خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے. جی یہ ہے. جی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ایک چیز بتائی گئی. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک چیز ہے، اور ایک ہے گناہ کا نشہ بن جانا. گناہ جب تک گناہ ہے سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن گناہ اگر نشہ بن جائے، گناہ کا ایڈکٹ ہو جائے آدمی، پھر اسے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری زندگی کی قسم. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ اکبر، اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے، جس سے آپ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے. نبی کا مقام وہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم صرف اسی سورہ کے اندر کھائی ہے، بقیہ اور کہیں نہیں ہے، اسی سورہ کے اندر کھائی. یہ سورہ کئی اعتبار سے بڑی خصوصیات کی حامل ہے. جی لعمرک، اے میرے حبیب تیری زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرت، انہیں نشہ ہو گیا ہے، یہ اپنے نشے کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. انہم لفی سکرت یعمہون، ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک گناہ کا نشہ ہوتا ہے. گناہ جب نشہ بن جائے تو پھر ایسی قوم کو صفحہ ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. ہم تو ابھی ذلت تک پہنچے ہیں، اس لیے کہ شاید ابھی گناہ نشے کے درجے تک نہیں پہنچا ہے. گناہوں میں تو ڈوبے ہوئے ہیں، جی ابھی ذلت کے اس مقام تک آئے ہیں. لیکن اگر آگے بڑھ کر کے گناہ نشہ بن گیا تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو اقوام ماضیہ کے اوپر اس کے ساتھ ہو چکا ہے. جی جب عذاب کی خبر دی گئی تو لوط سے کہا گیا آپ اور آپ کے ماننے والے نکل جائیں، صبح کے وقت عذاب آنے والا ہے، اور دیکھو چلتے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا. آگے فرمایا گیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ. تم میں سے اولاً کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اس بستی کی طرف. فرشتے آ چکے ہیں، صبح اس بستی کا ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے الٹے جانے کا، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اور آپ ان کے پیچھے چلیے. کن کو کہا گیا؟ لوط کو. نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. دیکھو پریشانی آنے والی ہے تو امت آگے آگے چل رہی ہے اور نبی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہاں تو ایسا ہوتا ہے نیتا نیتا آگے آگے بھاگتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرتے رہتے کہاں گیا وہ، کہاں گیا. تو دنیا کے جو نیتا ہوتے ہیں، دنیا کے جو رہبر ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے، قوم کی فکر نہیں ہوتی. نبی کو اپنے سے زیادہ اپنی قوم، اپنی امت کی فکر ہوتی ہے. دیکھیے عذاب آنے والا ہے تو قوم آگے جا رہی ہے، پیچھے ہیں، اس لیے کہ پیچھے ہی کی طرف تو عذاب ہے سامنے. قوم آگے جا رہی ہے ان کے پیچھے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، لہذا نبی اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، سب سے زیادہ رحیم ہوتا ہے. وَاتَّبِعْ، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے. جی گھبرا نہ جائیں، اس لیے کہ جس سمت میں
یہ لوگ آ رہے ہیں جس سمت کی، وہ عذاب اسی طرف تو ہے جی. ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ دیکھے گا، وہی دیکھے گا جو یہ سمجھے کہ پتہ نہیں عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. آیا تو ہے نہیں، آیا تو ہے نہیں، آئے گا کہ نہیں آئے گا. جو شک میں مبتلا ہو وہی پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا. اور دوسرے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا جسے ان کے ساتھ ہمدردی ہو، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہمدردی ہو. تو اللہ کے ایسے نافرمان کہ گناہ جن کا نشہ بن گیا ہو، ایسی امت کے ساتھ ہمدردی رکھنا جائز نہیں ہے. زیادہ کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے. یہ بات بتائیے. پھر وہی ان کا تذکرہ ہے قوم سمود کا، جو پہاڑوں سے گھر تراشتی تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ پہاڑوں سے گھر کیوں تراش کرتے تھے؟ امن میں رہنے کے لیے. امن، کوئی مصیبت نہ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بس زلزلہ بھیج دیا، چیخ بھیج دی، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی سورات دی ہے. کون سی؟ سورہ فاتحہ. والقرآن العظیم، اور پورا قرآن دیا ہے آپ کو. اور اس کے بعد یہ تذکرہ کیا گیا ہم نے جن لوگوں کو دنیا عطا کی ہے، آپ آنکھیں پھیلا کر ان کی طرف مت دیکھیے. جی، آنکھیں پھیلا کر مت دیکھیے. یہ قرآن حکیم کے دیے جانے کے بعد دنیا کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی جو ممانعت کی گئی، کس وجہ سے؟ قرآن کی دولت جس آدمی کو دی جائے، وہ اگر دنیاوی زیب و زینت کو اپنا مطمئن نظر بنا لے، در حقیقت وہ قرآن کی توہین کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن جیسی دولت کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جو جسے قرآن کی دولت دے دی گئی، اگر وہ دنیا کی دولت کو اپنا مطمئن نظر بنائے تو در حقیقت وہ قرآن کی توہین کر رہے ہو. سب سے بڑی دولت تو تجھے دے دی گئی، تو اور کون سی دولت تجھے چاہیے؟ اسی وجہ سے قرآن دیے جانے کے بعد دنیا کی زیب و زینت کی طرف نظر رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آنکھیں پھیلا کر مت دیکھیے ایسا. اچھا، آگے ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے اوپر غمگین مت ہوئیے. غمگین ہونے کی 3 احتمالات ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ غمگین مت ہوئیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے دنیا دے دی ہے. اب آپ یہ سمجھے ارے ان کو تو دنیا ملی ہے، ہم کو تو کھانے کو نہیں ہے. تو آپ غمگین مت ہوئیے، اس لیے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے، آپ کے لیے تو ابدی زندگی ہے نا، آخرت ہے آپ کے لیے. خوش ہو جائیے آپ. تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں دنیا دی گئی ہے، عذاب منتظر ہے ان کا. اور تمہیں اگر دنیا نہیں دی گئی تو غم کرنے کی ضرورت نہیں، آخرت تو ہے نا تمہارے لیے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی ہے. اور غم نہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں. یہ عذاب کی طرف جا رہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں عذاب کو. لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ، کیونکہ یہ عذاب کے مستحق ہیں. جی، ان 3 چیزوں پر آپ غم مت کیجیے. اگلا ٹکڑا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے آپ اپنا بازو بچھائے رکھیں. یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کے لیے نرم ہو. جی، یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں یہ. اور اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سخت ہے. یہاں معاملہ الٹا ہے، اپنوں پر سخت ہیں، دوسروں پر نرم ہیں. جبکہ کہا گیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایک مومن کو دوسرے مومن کے تئیں نرم رہنا چاہیے، بلکہ اپنے بازوؤں کو اس کے سامنے بچھا دینا چاہیے. مومن کا تعلق ایمان کی وجہ سے بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، خون کے رشتے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے ایمان کا رشتہ. تو آپ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیجیے. پھر وہی کہا گیا الذین جعلوا القرآن عضین. اگر یہ کافروں کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اجزا بنا لیے ہیں، جادو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اور اگر یہ مسلمانوں کے لیے ہے تو اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. قرآن کے اجزا کر لیے ہیں. یہ لفظ بھی صرف اسی جگہ آیا ہے. اور ایک خصوصیت اور بھی ہے، پورے قرآن حکیم میں یقین دوسرے معنوں میں آیا ہے. صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں یقین موت کے معنی میں آیا ہے. یہاں یقین کا صرف معنی موت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے ہمارے حبیب
آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے، جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ پورے قرآن حکیم میں یقین کے دوسرے معانی ہیں، لیکن اس سورہ کریمہ میں یقین کا معنی موت ہے۔ اس طریقے سے یہ سورہ کریمہ ہر اعتبار سے بہت ہی عجیب و غریب ہے، بہت ہی عجیب و غریب سورہ ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کے اندر ایک بڑی عجیب بات کہی گئی کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے۔ اب یہ بال وغیرہ نکالتے ہیں اون وغیرہ کا تو سردی سے بچ جاتے ہیں، اون کا لباس بنا لیتے ہیں، بالوں سے لباس بنا لیتے ہیں۔ فی دفع و منافع، بہت سارے منافع ہیں۔ 10 بکریاں لے لیں تو 50 بکری ہو گئی، 50 لے لیے تو 100 بکریاں ہوں گئی، منافع ہی منافع جی۔ اور بیچتے بھی ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب چوپائے جاتے ہیں تب بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور جب یہ چر کر کے شام میں واپس آتے ہیں تب بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب یہ جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اور جب لوٹتے ہیں تب بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ جب لوٹتے ہیں تو کھا پی کر کے موٹے دکھائی دیتے، تو وہ منظر پہلے منظر سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جی۔ اور اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے اونٹوں کو اور گدھوں کو اور خچروں کو، گھوڑوں کو، سب کو ہم نے سواری کے لیے بنایا ہے۔ اور نقطہ آگے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ پہلے عرب بدو تھے باقاعدہ، سنا ہے حیدرآباد سے چندہ جاتا تھا ان کے لیے، یہ باقاعدہ بلڈنگ تھی عربوں کے لیے، باقاعدہ یہاں سے جاتا تھا جی۔ جب یہاں سے حاجی جاتے تھے تو مانگتے تھے کچھ دے دو کھانے وانے، اتنے غریب تھے۔ کچھ لوگ یہاں آئے تو انہوں نے ٹرین دیکھی تو وہاں جا کر بیان کرتے تھے کہ ہم نے لوہے کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو بعض لوگ مار بھی کھاتے تھے، کہتے تھے کہ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ لوہا کہیں چلتا ہے؟ ارے بولے لوہے پر ہم سوار ہوئے ہیں بھائی، لوہا چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ مار کھا چکے ہیں جی، ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بھائی لوہے کی گاڑی بنی ہے ہندوستان میں اور اس طریقے لوہے کی گاڑی چل رہی ہے، تو وہ مار کھاتے تھے وہ۔ تو یہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواری کے لیے ہم ایسی چیز پیدا کرنے والے ہیں جو ابھی تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس میں ہوائی جہاز، پوری دنیا کی سواریاں آدھے ٹکڑے کے اندر آ گئی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے جی۔ اس کے بعد 2 جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک جانور ہے جو دودھ دیتا ہے، ممالیے جو دودھ دیتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے جانور کا مان بات تذکرہ کیا گیا ہے، الگ ترتیب دونوں جانوروں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں، چوپائے انعام عام طور پر بھیڑ اور نر، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، ان کو انعام کہا جاتا ہے، عام طور پر انہی سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے جی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ پیٹ سے ہم نکالتے ہیں اس کو، جانوروں کے پیٹ سے کیا رہتا ہے وہ؟ دودھ۔ اچھا، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ من بین فرث و دم، ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے، اور ان دونوں کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے یہ۔ اچھا، اور خالص ہوتا ہے یہ، اس میں نہ تو خون کی ملاوٹ ہوتی ہے رنگ کی، اور نہ تو گوبر کی بدبو کی آمیزش ہوتی ہے، اس وجہ سے خالص ہوتا ہے۔ اور سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ دنیا کی واحد چیز ہے دودھ جس سے اچھو نہیں لگتا، یعنی پینے پر اٹکتا نہیں حلق میں، یہ واحد چیز ہے۔ سائغا للشاربین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے کہ آدمی اس کو اپنے حلق کے نیچے اتارے تو اٹکے نہیں، اچھو نہیں لگتا، اٹکتا نہیں ہے، سائغا للشاربین۔
یہ بلڈ سرکولیشن کا جو تصور ہے یہ قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتا چکا ہے. اس کے بعد ایک سائنسداں آتا ہے مسلم سائنسداں ابن نفیس، وہ بلڈ سرکولیشن کے اس معاملے کو سامنے رکھتا ہے پورے یورپ دنیا کے سامنے. کون؟ ابن نفیس کر کے. آج سے 600 سال پہلے، میرا خیال ہے کہ ولیم ہاروے سے پہلے ہی اس نے وہ تصور رکھ دیا تھا پوری دنیا کے سامنے. ابن نفیس نے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. تو سائنس نے بعد میں پتہ لگایا کہ بلڈ سرکولیشن کا انداز یہ ہوتا ہے، اور قرآن حکیم 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ اس طریقے سے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے تمہارے اوپر کہ دودھ اور گوبر، دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے جو بالکل خالص ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے جانوروں کے اندر جو دودھ دینے والے ہیں، ممالیے ہیں جو. یہ تو ہوا جانوروں کا تذکرہ. ایک جانور اور ہے جس کو مدھ مکھی کہا جاتا ہے. ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کوئین بی جس کو یاسوب بولتے ہیں، کوئین بی رانی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈرون بی، یہ نکھٹو ہوتے پورے، نکھٹو، کام چور، جنگر چٹے یہ ہوتے. اور تیسرے ورکر بی ہوتے، ورکر بی کام کرنے والی. یہ جو رہتی ہے، جو کارکن جتنے رہتے ہیں سب مؤنث ہیں. اللہ، یہ بھی بعد میں معلوم ہوا. 300 سال تک ریسرچ ہوتا رہا، 300 سال کے بعد معلوم ہوا یہ. اور قرآن حکیم آج سے 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ یہ جتنی کارکن بیز ہوتی ہیں، ورکرز بھی جو ہوتی ہیں، ورکر جو ہوتی ہیں، جو پھولوں پر جا کر وہاں سے رس چوس کر کے لاتی ہیں، یہ سب عورتیں ہوتی ہیں، یہ سب مادہ ہوتی ہیں. اور جو رانی ہوتی ہے، جو ان کے اوپر حکم چلاتی ہے، وہ بھی مؤنث ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر جگہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. کلی، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کل، نہ کلی یہ مؤنث کے لیے، یہاں ہر جگہ وہی استعمال کیا گیا ہے. جی، تو ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ وہ جو رانی ہوتی ہے، ملکہ کوئین بھی، یہ مؤنث ہوتی ہے. اور جتنے کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں یہ سب مؤنث ہوتی ہیں، جو ورکرز بھی ہوتی ہیں. اور تیسرے جو نکھٹو ہوتے ہیں، یہ کوئی کام وام نہیں کرتے، یہ ملکہ سے جفتی کرتے ہیں اور تقریباً 3000 انڈے روز دیتی ہے. کون؟ ملکہ. بس ان کا کام یہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں ایسے ہی، یہ کوئی کام وام نہیں کرتے. یہ نکھٹو اور کام چور ٹائپ کے ہیں، یہ جن کو ڈرون بھی کہا جاتا ہے، یہ کام نہیں کرتے یہ. جی، یہ 3 قسم کے جانور ہوتے، مکھیاں ہوتی ہیں، کوئین بھی، ڈرون بھی اور ورکرس بھی. اچھا، ملکہ بھی مؤنث ہوتی ہے اور کام کرنے والی جو ہوتی ہیں وہ بھی مؤنث ہوتی ہیں. اچھا، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تم گھر بناؤ. اچھا، گھر بناؤ. اور یہ گھر بنانے کا طریقہ معارف مکتسبہ نہیں ہے، کہیں سے سیکھا نہیں کسی کالج میں جا کر کے. ہاں، وَأَوْحَى یعنی ہم نے ان کی فطرت میں وہ چیز ودیت کر دی ہے. کیسے بناتی ہیں؟ 6 پہلو ہوتا ہے، 6 پہلو ہوتا ہے، 6 کوڑ ہوتے ہیں اس کے، 6 پہلو ہوتے ہیں. اور 6 پہلو بنائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچتی ہے اور جگہ زیادہ مل جاتی ہے. یہ انجینئرنگ کا طریقہ کس نے سکھایا ان کو؟ بالکل 6 پہلو ہوتا ہے. جی، 6 پہلو ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لمبائی میں سارے کے سارے ضلع برابر ہوتے، سارے کے سارے ضلع برابر ہوتے ہیں. آپ کسی ٹیپ سے ناپ لیں تو آپ کو ذرہ برابر فرق نظر نہیں آئے گا. تو ایک فائدہ تو یہ کہ جگہ پوری کی پوری مل جاتی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں چھوٹتی ہے اگر 6 پہلو والا گھر بنایا جائے. اور دوسرے، ایسا گھر بنانے میں میٹیریل کم لگتا ہے. میٹیریل کیا ہوتا ہے؟ گوند ہوتا ہے، گوند، شمع، گوند ہوتا ہے، میٹیریل کم لگتا ہے. تو انجینئر کو بتایا گیا کہ اگر کوئی زمین ہے اور اس پر تم گھر بنانا چاہتے ہو اور کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تو 6 پہلو بناؤ.
اور دوسرے اس طریقے سے مکان بنانے میں میٹیریل کم لگے گا. تو واؤ، یہ انجینئرنگ کا طریقہ کس نے بتایا؟ واؤحا ربک، تیرے رب نے وحی کی ہے. واؤحا ربک الی النحل ان اتخذی ان اتخذی، یہ مؤنث کے لیے، گویا کہ گھر یہی بناتی ہیں جی، مؤنث. اچھا ترتیب عجیب ہے کہ 3 ہی جگہ گھر بناتی ہے جی، ایک تو پہاڑ پر اور دوسرے درخت پر، اور تیسرے وہ جو ٹٹیاں ہوتی ہیں نیچے سے بنا دیا جاتا ہے، یا صندوق وغیرہ جو نئے طریقے سے آج کل لوگ کر رہے ہیں، فارمنگ جو کر رہے ہیں، وہ تیسرا طریقہ ہے، ٹٹیاں بنا دینا، صندوق بنا دینا، جو عام طور پر فارمنگ ہو رہے ہیں. یہ 3 ہی جگہوں پر یہ شہد کے چھتے بنتے ہیں. اور ترتیب دیکھو عجیب ہے کہ جبال، پہاڑ پر جو چھتے بناتی ہیں یہ، اس کا شہد بہت ہی بہترین ہوتا ہے، بلندی پر ہوتا ہے جی. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلیٰ کا تذکرہ پہلے کیا، پھر اس کے بعد بہترین شہد وہ ہوتا ہے جو گھروں پر بنایا جائے، اوپر یہ اپنے درخت کے اوپر بنایا جائے. اس لیے کہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے، اس سے نیچے درخت ہوتے ہیں، تو پہاڑوں کا جو شہد ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، پھر درختوں کا جو شہد ہوتا ہے اس سے اچھا ہوتا ہے، پھر یہ جو فارمنگ کرتے ہیں لوگ، یہ تیسرے درجے کا، 3rd کلاس کا شہد ہوتا ہے یہ جی. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، 3 ہی جگہوں پر. اور ترتیب دیکھیے، حسن ترتیب ہے، حسن ترتیب اس کو بولتے ہیں. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، 3 جگہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جانور کو ایسی صلاحیت بخشی ہے کہ یہ جب رس تلاش کرنے کے لیے کسی پھول کے اوپر سے گزرتی ہے، تو اگر کوئی شہد کی مکھی سے پہلے اس پھول کا رس چوس کر کے گئی، اس کو معلوم ہو جاتا کہ اس سے پہلے میری کوئی بہن آئی ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے. اور ان کا جو سفر ہوتا ہے، اللہ نے ان کے سفر کے بارے میں کہا فَاسْلُكِ السُّبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے راستوں پر. بالکل ان کا راستہ ویسے ہوتا ہے جیسے پلینز کا راستہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا روٹ ہوتا ہے. ہر طرف، ہر روٹ سے جدھر بھی چاہے جہاز یوں ہو کر کے ادھر بھی ادھر بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ ادھر سے دوسرا جہاز آ رہا ہو تو فضا میں ان کے روٹس ہوتے ہیں. کن کے؟ ہوائی جہاز کے. بالکل بی کی طرح کہ ان کے بھی روٹس ہوتے ہیں، اس روٹ کے اوپر سے جاتی ہے اور اسی روٹس کے اوپر آتی ہے جی. یہ صلاحیت کس نے ودیت کی ان کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ جہاں بھی چلی جائے، اچھا چھتا اس کا یہاں ہے، اب یہ یہاں سے نکلی ہے اور آگے نکل گئی، ادھر سے جب آ رہی ہے تو یہاں ایک چھتا ہے، اس چھتے کے پاس نہیں آئے گی، وہ اسی چھتے کے اوپر آئے گی جہاں سے وہ نکلی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سب اللہ نے وحی کی ہے، تیرے رب نے وحی کی ہے. وَأَوْحَىٰ، اچھا ایک ہی کا حکم چلتا ہے. یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو منظم ہو کر کے رہنا چاہیے جی، جہاں بھی ہوں پورے نظام کے ساتھ ہوں جی. اپنے گھروں کے ڈاکومنٹیشن اچھے کرو، ڈاکومنٹ برابر رہنا چاہیے جی. اور جو لوگ کسی بھی قسم کے کسی معمولی نقص کے اندر مبتلا ہیں کہ قانونی یہ کام نہیں ہوا ہے، وہ قانونی کارروائی پوری کر لیں جی. یہ منظم انداز سے رہنے کا طریقہ یہ ہم کو شہد کے چھتے سے معلوم ہوتا ہے، کس انداز سے رہتے ہیں. پورا ایک اجتماعی نظام ہے ان کے ہاں، اور ایک ہی حاکم ہوتا ہے، وہی یعصوب ملکہ. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تمام پھلوں کے رس کو چوس. یہ جب نکلتی ہے اور اتفاق سے کسی ایسے پھول کا رس چوس لیتی ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے پورے چھتے کے لیے، چھتے میں آنے سے پہلے ہی جو ورکرز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر فوراً مار ڈالتی ہیں، اس کو باہر پھینک دیتی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے لیے فرد کو قربان کر دیا جاتا ہے. یہ قانون یہیں سے ملا جی. ہاں، پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ایک خراب آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے، فنا کیا جا سکتا ہے جی. قاتل کو کیوں موت کی سزا دی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرا جرم اس طریقے سے نہ کر سکے کہ دوسرے آدمی کو مار نہ سکے.
غلطی سے اگر کوئی زہریلا رس چوس کر کے آئی ہے، چھتے میں داخل ہونے سے پہلے شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں اور اسے قتل کر دیتی ہیں، مار ڈالتی ہیں اس کو. ادھر آنا نہیں تم، اس لیے کہ تمہاری ایک کی وجہ سے پوری امت کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ، یہ نظم ہے، یہ انتظام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی مثال دی ہے کہ یہ سونے کے ڈلے کی طرح ہوتے ہیں. سونے کے ڈلے کو اگر آگ میں ڈال دو تو اولاً تو وہ بدلتا نہیں، ہو تبدیلی نہیں ہوتی، دوسرے کمی نہیں ہوتی. کتنا بھی جلا ڈالو اس کو، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا. تولو گے تو اتنا ہی رہے گا. جی، تولو گے تو اتنا ہی رہے گا اور اس کا رنگ نہیں بدلتا. جی، تو ایسے ہی مومن کو کہیں بھی آزمائش کی بھٹی میں ڈال دو تو نہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، وزن وہی رہتا ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ یہ چوستی ہے تو اچھی جگہ سے رس چوستی ہے، یعنی حلال کھاتی ہے یہ، اور حلال ہی دیتی ہے. اکلت طیباً و وضعت طیباً، کھاتی ہے تو حلال اچھا اور دیتی ہے تو حلال. اور کسی درخت کے اوپر بیٹھتی ہے تو رس چوس کر کے اڑ جاتی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. فلم تکسر، اسے توڑتی نہیں ہے، پھول چوس کر کے آ جاتی. ایسا مسلمان جہاں رہے اس کو چاہیے کہ کہیں تخریب اور فساد کا کام نہ کرے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال شہد کی مکھی سے دی ہے. یہ بتایا گیا یخرج من بطونہا، ایک پیٹ نہیں، بطن کی جمع ہے بطون. محققین نے بتایا کہ شہد کی مکھی کے 3 پیٹ ہوتے ہیں. جی، بطون ہے، بطن کی جمع، اس کا پلیورل ہے، ایک پیٹ نہیں ہوتا اس کا. پیٹ کے اندر 3 پیٹ ہوتے ہیں. ایک پیٹ وہ ہوتا ہے کہ رس چوس کر کے لاتی ہے تو ایک پیٹ میں رہتا ہے، پھر اس پیٹ سے دوسرے پیٹ میں شہد منتقل ہوتا ہے. جی، یہاں پر آتا ہے، یہاں شہد بن جاتا ہے، پھر یہ شہد تیسرے پیٹ میں آتا ہے، پھر اس پیٹ سے نکال کر کے وہ شہد کے چھتے میں ڈالتی ہے. یہ بتایا گیا یخرج من بطونہا، اپنے پیٹوں سے یہ نکالتی ہے. جی، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے. اس سے پہلے جانوروں کا تذکرہ کیا گیا، گائے کا اور اونٹ کا، اور یہاں بھی تذکرہ کیا گیا وہ بھی نکلتا ہے ان کے پیٹ سے، یہاں بھی نکلتا ہے ان کے پیٹ سے. فرق کیا ہے؟ دودھ موسموں کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہو، دودھ ایک ہی رہتا ہے، لیکن موسموں کے لحاظ سے شہد کا رنگ بدل جاتا ہے. دودھ موسموں کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتا، رنگ اس کا نہیں بدلتا، لیکن شہد کا رنگ موسم کے لحاظ سے بدل جاتا. بتایا گیا شراب مختلف الوانہ، جی، اس کے رنگ، اس کے کلرز، الوان میں کلرز، اس کے کلرز ڈیفرنٹ ہو جاتے، مختلف ہو جاتے. فی شفاء للناس کہا گیا، اس میں شفا ہے، فی ہے شفا. اور قرآن کے بارے میں کہا گیا شفاء، ایک ہے اس میں شفا ہے شہد، اور قرآن کے بارے میں کہا گیا سراپا شفا ہے. قرآن کے بارے میں نہیں کہا گیا اس میں شفا ہے. شہد کے بارے میں، شہد بھی شفا ہے اور قرآن بھی شفا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہد میں شفا ہے، فی شفا، اور قرآن سراپا شفا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. جی، جہاں بھی قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ شفا ہے، وہاں پر فی نہیں کہا گیا، فی اس کے بارے میں کہا گیا فی ہے شفاء للناس. یہ سب کن کے لیے ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے. اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی. اچھا، پہلے دودھ کا تذکرہ ہے اور بعد میں شہد کا. کہتے ہیں کہ دودھ یعنی اگر ٹھنڈا دودھ ہو، گرم نہیں، ٹھنڈے دودھ کے اندر اگر شہد ملا کر کے استعمال کیا جائے تو 50 بیماریوں کا علاج ہے. جی، لازم پکڑو اس کو. ٹھنڈے دودھ میں خالص شہد ملا کر پئیں، وزن بھی کم ہوتا ہے، دیگر چیز، بہت سارے فوائد ہیں اس کے. اللہ اکبر، کتاب ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اس طریقے سے نہ ہو جاؤ جیسے وہ بڑھیا تھی. اس کا نام رائتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں توئے سے رائتا. وہ کیا رائتا پھیلا دے رہی تھی، تے سے رائتا پھیلا دیتی تھی. اس کا نام تھا رائتا، اور وہ رائتا پھیلا دیتی تھی تے سے. رائتا کیسے پھیلاتی تھی وہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا
ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا. جی، اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر تو سوت کاٹتی تھی اور جب سوت تیار ہو جاتا تھا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی. جی، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ. اس میں نکتہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک کام کرے تو اسے انجام تک پہنچائے. جی، انجام تک پہنچائے، ایک بات تو یہ. اور دوسرے، عہد کرے کسی سے تو عہد کا پاس کرے. جی، عہد نہ توڑے. میں کہتا ہوں اگر تمام لوگ معاشرے میں وعدے کا لحاظ نہ کریں تو کون کس کے اوپر اعتبار کرے گا؟ کوئی کسی سے دھندا کرے گا؟ گویا کہ ایفائے وعدہ یہ معاملات کی اساس ہے. کوئی آدمی اگر وعدے کا پاس نہ کرے اس سے دھندا کوئی نہیں کرتا. ارے دے دوں گا، کب دے رہے ہو بھائی؟ ایک ہفتے بعد دے دوں گا، ایک ہفتے بعد آ رہا. جوتیاں اس کی گھسوا دے رہا ہے اور نہیں دے رہا ہو. تو وعدے کا پاس ہونا ضروری ہے. بتایا گیا کہ جو وعدہ کر لیتا ہے وعدے کا پاس نہیں کرتا، اس کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو سوت تو کاٹتی ہے مگر سوت جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو بکھیر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. اس طریقے سے مت ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بڑھیا تھی، ایسے ہی وہ چرخے سے سوت کاٹتی تھی. اس سے کسی عقلمند آدمی نے پوچھا کہ اماں تم اللہ کو مانتی ہو؟ بولے ہاں. بولے اللہ موجود ہے؟ بولے ہاں موجود ہے. بولے کیسے، کیا دلیل ہے؟ بولے یہ چرخہ اس کی دلیل ہے، یہ چرخہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. کیسے؟ اس نے بتایا کہ جب میں چرخہ چالو کرتی ہوں تو چلتا ہے، جب میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. نہ چلاؤں تو چلے گا کیسے؟ جی، جب میں چلاتی ہوں تبھی یہ چرخہ چلتا ہے. اچھا، لہذا اس کائنات کو چلانے کے لیے کسی طاقتور اور پاورفل ہستی کا وجود ضروری ہے. اللہ موجود ہے. اچھا، بولے وہ ایک ہے کہ کئی ہے؟ بولے نہیں، ایک ہی ہے، واحد ہے. وہ موجود بھی اور واحد ہے، ایک ہے. وہ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اسی چرخے سے ثابت ہے. کیا؟ اگر میں اس طرف سے چلاتی ہوں تنہا تو سوت برابر کاتا جائے گا، اور اگر دو ہوں، میں ادھر سے چلاؤں وہ ادھر سے چلائے تو چرخہ تو رک جائے گا. سوت کیسے کاتا جائے گا؟ سوت تو تیار ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ میں ادھر سے اس کو گھما رہی ہوں، وہ ادھر سے اس کو گھما رہا ہے. تو اگر اس طریقے سے اس کائنات میں ایک کے علاوہ دو خدا ہو جائیں تو کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لہذا اللہ موجود ہے اور ایک ہی ہے، وہ واحد ہے. وہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. جی، فرمایا گیا وَأَوْفُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. بہت ہی پیاری آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن حکیم کی سب سے جامع آیت یہی ہے. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے پہلے حصے میں اللہ نے تمام خیر کو جمع کر دیا ہے اور دوسرے حصے میں تمام شر کو جمع کر دیا ہے. اور اگر کوئی آدمی اس آیت کے اوپر عمل کر لے تو سمجھو تمام خیر کو پا گیا اور تمام شر سے بچ گیا. کیسے؟ فرمایا گیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کہتے ہیں ایتاؤ حقہ، ایتاؤ کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا. یہ اس کا حق ہے اتنا. جی جی، اگر جتنا حق ہے اتنا آپ دے دیں تو یہ عدل ہے. عدل ہے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور اگر حق اتنا ہی ہے ساتھ میں یہ بھی دے دیں تو یہ احسان ہے. ترتیب دیکھیں، یہ دینا واجب ہے اس لیے کہ یہ حق ہے، جو حق دینا واجب ہے، اور یہ مستحب ہے. تو واجب کا درجہ پہلے ہے، مستحب کا بعد میں. دیکھیے واجب کا پہلے ذکر کیا گیا، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا. عدل واجب ہے لہذا واجب پہلے دو.
والاحسان، اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایتاء فوق حق ہی، حق سے زائد دے دینا، تو مستحب ہے، آپ دیں یا نہ دیں اچھا ہے وہ. یہ ہوا، پہلے واجب پورا کریں وہ بھی کریں، اور احسان کریں، حق سے زیادہ دے دیں ایک. اور ان دونوں کا پہلا محل کون سا ہے؟ کہاں دینا ہے یہ دونوں چیزیں؟ واجب یعنی عدل کس کے ساتھ کرنا، اور احسان کس کے ساتھ کرنا؟ بولے رشتہ داروں کے اوپر، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت ہے کہ یہ واجب ہے عدل، اور احسان مندوب ہے، اور ایتاء ذی القربہ ان دونوں کا پہلا محل ہے. آپ واجب پورا کرو اور اسی طریقے سے احسان کرو جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. یہ ہوا، یہ تین چیزیں ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ عدل کریں، احسان کریں، اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کو دیں. اور تین چیزوں سے منع کرتا ہے، فحشا سے، منکر سے، اور بغی سے. ان تینوں کو مطلب سمجھیں. فحشا کہتے ہیں کہ ایسا برا فعل جس کو آدمی کرے مگر ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے زنا ہے، عام طور پر تھوڑی ایسے سامنے کرے گا کوئی، جی اس کو فحشا کہتے ہیں. فحشا ایسے برے فعل کو، ایسے گندے فعل کو کہتے ہیں کہ آدمی کرے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہ کرے، جیسے شراب ہے اور اس طریقے سے زنا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کرتا ہے مگر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ تو ہے فحشا. اور منکر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گندا کام جو آدمی ظاہر کر دے. جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی کھڑا ہو کر ننگا ہو جائے تو ننگا ہو جائے، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کو منکر کہتے ہیں. کہ آدمی کوئی گندا کام کرے اور اس کا اظہار بھی کر دے، جیسے گندا کام، ننگا ہو جائے کسی کے سامنے ایسا. وہ گاڑیوں میں ہوتا ہے ایسا، وہ پیسے نہیں دیتے تو جو مخنث ہوتے ہیں نا، دے پیسہ ورنہ ننگا ہو جاؤں گا، تو ایسا ہوتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. منکر، فحشا کا مطلب سمجھ میں آیا؟ آدمی کرتا ہے، گندا کام ہوتا ہے مگر اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ فحشا ہے. اور منکر برا ہوتا ہے، وہ قبیح فعل ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر بھی کر دیتا ہے، وہ جیسے سب کے سامنے ننگا ہو جانا جی. اور تیسرے والبغی، بغی کا تعلق ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، دوسرے کے اوپر. بغی کا تعلق دوسرے سے ہے، الاستطال علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا. اس ظلم کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. کسی کا مال دبا لینا، کسی کی امانت پہ خیانت کرنا، کسی کی زمین دبا لینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. آج کل ایسا بہت چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. پیسے لے لینا، زمین لے لینا، کسی کا حق مار لینا، غصب کر لینا، جی. جبکہ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے. لیکن یہی بچے جن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس زمین میں اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی، اماں بابا مر گئے، جلدی سے ان کو ایسی جگہ پر لے جاؤ جو خیرات کی جگہ ہے. زندگی بھر کہتا رہتا میرا ہے میرا ہے میرا ہے. مرنے کے بعد یہی بچے جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہاں اس کو نہ رکھا جائے، اس کو خیرات کی جگہ میں دفن کیا جائے. کہے کا تیرا ہے بھی، تیرا کہے کا ہے. اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات دیے ہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر بحث کی گئی. اللہ اکبر. اور اگلی آیت تو بڑی عجیب و غریب ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. جینے کا طریقہ بتایا گیا. جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایمان کے ساتھ ہے تو فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. حیات طیبہ کی تفسیر حسن بصری نے کی ہے القناعہ. القناعہ کا مطلب ورض بما قسم اللہ لک تکن، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا. ہذہ ہی القناعہ، اس کو قناعت کہتے ہیں. سب سے بڑا غنی تو وہی ہے نا کہ تھوڑا ملے تب بھی خوش رہے اور زیادہ ملے تب بھی خوش رہے. اس کو کہتے ہیں قناعت. قناعت کی زندگی جس کو عطا کر دی گئی اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. نہیں تو اگر آدمی کو قناعت عطا نہیں کی گئی، اس کی جگہ پر اسے لالچ دے دیا گیا، تو لالچی کی آنکھ تو پوری روئے زمین کی نعمت بھی مل کر کے بھر نہیں سکتی. جیسا کہ سعدی نے کہا ہے کہ رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد، رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردد، نعمت روئے زمین پر نہ کند دیدے تنگ. کہ بھوکے آدمی کی انتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے جی، لیکن لالچی کی آنکھ
پوری دنیا مل کر بھی اسے راضی نہیں کر سکتی. لہذا آدمی کو قناعت کے اوپر گزارا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا. یہ تھا 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.